ہو، زعما ہو اور کوئی بھی ہو جو اسلام کو قبول کرے گا، اسلام کی وجہ سے اسے عزت ملے گی۔ عمر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، اور تو اسلام قبول کرے گا تو تیری وجہ سے اسلام کو عزت ملے گی۔ تیری وجہ سے اسلام کو کس نے کہا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا، کائنات کے رہبر نے کہا، کائنات کے رہنما نے کہا، کائنات کے پیشوا نے کہا۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی مفتی کی بات نہیں، کسی خطیب کی بات نہیں، کسی ادیب کی بات نہیں، کسی حسیب کی بات نہیں، کسی لبیب کی بات نہیں، اور یہ بات بھی ہے تو آمنہ کے لال جناب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی عظمتوں کا مالک نبی کا یہ دیوانہ اور پروانہ، تو اس کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں؟ تو اس کو مومن و مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں؟ اور جب آیا دارہ اسلام میں داخل ہوا، آسمان والے نے کہا مدینے والے بول کے بتا اب دنیا کو، یہ آ گیا ہے، یہ جلوہ گر ہو گیا ہے۔ اب میں اپنے آئے ہوئے معزز مہمان، عظیم خطیب، عظیم مقرر، قائد اہل حدیث حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ جناب شیخ علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے۔ جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے۔ جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام
رحمت کائنات کے لیے جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس حسین اور دل نشین پروگرام میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنی ہے وہ ہے صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ و آشنا کروں۔ شکر گزار ہوں احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام فرما کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔
قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں آسمان کا خالق و مالک اعلان فرما رہا ہے، کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، اگر تم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، فوز و فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب اور لاڈلے بندے بننا چاہتے ہو، اگر تم کائنات میں امن و سکون کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، پل صراط پہ حفاظت چاہتے ہو، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال حاصل کرنا چاہتے ہو، عرش عظیم کا سایہ پانا چاہتے ہو، لواء الحمد کے نیچے جگہ لینا چاہتے ہو، پیغمبر کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہو، رحمت کائنات کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پینا چاہتے ہو، نبی کے پیچھے چل کے جنت کا حصول اور بہشت کا دخول چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی سبب اور ذریعہ ہے۔ وہ سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ تم سارے کے سارے مل کر اس طرح کے مومن بن جاؤ جس طرح کے مومن جناب محمد کے صحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ معلوم ہوا اصحاب رسول ہمارے لیے معیار ہیں، ہمارے لیے کسوٹی ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے جن اصحاب رسول کو رب کائنات نے ہمارے لیے معیار بنایا ہے، جن اصحاب رسول کو ہمارے لیے کسوٹی بنایا ہے، آج کا نام نہاد مسلمان انہیں مسلمان ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اصحاب رسول کون ہیں، وہ نہیں جانتا اصحاب رسول کا مقام کیا ہے، وہ نہیں جانتا نبی کے دیوانوں اور پروانوں کا مقام کیا ہے۔ کون ہے اصحاب رسول؟
اور لوگوں اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنى کا خوبصورت تاج ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اولئک هم المؤمنون اولئک هم المتقون اولئک هم المہتدون اولئک هم المفلحون کی سندیں ملی. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم الصادقون کا احساس ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں لقد رضی اللہ عن المومنین کا شرف ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم کا انعام ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا تمغہ ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں والسابقون الاولون کا خطاب ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اعد لہم جنات کا پیغام ملا. اب فیصلہ آبادیوں اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنى کا خوبصورت وعدہ فرما کے جنت میں محمد کے پڑوس میں مکان ملا. ان اصحاب کے ایمان کے کیڑے نکالے جاتے ہیں. ان اصحاب کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان اصحاب پہ تبرہ کیا جاتا ہے. جن کی عظمت کا عالم یہ ہے, جن کی رفعت کا عالم یہ ہے, جن کی معرفت و بلندی کا عالم یہ ہے. افسوس ہوتا ہے ان اصحاب رسول پہ طعن وہ کرتے ہیں اور جن کے اپنے ایمان کی گواہی ان کا اپنا باپ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جن کے ایمان کی گواہی ان کے مقتدی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جن کے ایمان کی گواہی ان کے پڑوسی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تنقید ان صحابہ پہ کرتے ہیں جن کے ایمان کی گواہی, تقوی کی گواہی, طہارت کی گواہی, پاکیزگی کی گواہی, ذہانت کی گواہی, فطانت کی گواہی, امانت کی گواہی, دیانت کی گواہی, صداقت کی گواہی, عدالت کی گواہی, شرافت کی گواہی, سخاوت کی گواہی, اور جن کی عبادت کی گواہی, ریاضت کی گواہی, استقامت کی گواہی, شہادت کی گواہی, اور جن کی تقوی اور طہارت کی گواہی بھی دیتا ہے, یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے. ان اصحاب رسول کے ایمان کے کیڑے نکالے جاتے ہیں. ان اصحاب رسول کو گالی دی جاتی ہے.
اے مومن تیرے ایمان کو کیا ہو گیا ہے؟ اے مسلمان تو کہاں کھو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آسمان والا اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرما رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، او لوگو میں نے ایسی پکی تحریر کی ہے ایمان کے حوالے سے صحابہ کی، ایسا پکا لکھ کے دے دیا ہے صحابہ کو، ساری کائنات کان لگا کے سن لے، ساری کائنات انکار کرتی ہے کر دے، میں عرش والے نے محمد کے دیوانوں کو ایمان لکھ کے دے دیا ہے۔ جن کو اللہ نے ایمان لکھ کے دے دیا ہے تو ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، تو ان کے ایمان پہ تان و تشنیع کرتا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، میں کہا کرتا ہوں ایمان صحابہ کے لیے، ایقان صحابہ کے لیے، اسلام صحابہ کے لیے، انعام صحابہ کے لیے، قیام اللیل صحابہ کے لیے، توحید صحابہ کے لیے، سنت صحابہ کے لیے، صحبت صحابہ کے لیے، رفاقت صحابہ کے لیے، طہارت صحابہ کے لیے، نظافت صحابہ کے لیے، انابت صحابہ کے لیے، قناعت صحابہ کے لیے۔ دنیا کو بتاؤ، آسمان والا کہہ رہا ہے مغفرت صحابہ کے لیے، تم روتے رہو، پیٹتے رہو، واویلا کرتے رہو، شور مچاتے رہو، رب کی جنت بھی محمد کے صحابہ۔ روٹی کھا کے آئے ہو کہ کھانی دے آئیے؟ کھا کے آ کے نہیں بول دیتے، مولوی پکھے ہی بولی جا رہے ہیں۔ کب تلک سوئے رہو گے وہابیوں؟ کب تلک غفلت کی نیند سوئے رہو گے؟ کب تلک سستی اور کاہلی کا شکار بنے رہو گے؟ اٹھو، میدان عمل میں قدم رکھو، احمد ابن حنبل کے وارث بن کے میدان عمل میں قدم رکھو، ابن تیمیہ کے وارث بن کے میدان عمل میں قدم رکھو، اسماعیل شہید کے جانشار بن کے میدان عمل میں قدم رکھو، حبیب الرحمن یزدانی بن کے میدان عمل میں قدم رکھو، احسان الہی شہید بن کے دنیا کو بتا دو احسان الہی شہید کے یہ چاہنے والے اپنے مرشد و مخدوم کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے دیں گے؟ اور بولو سارے صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے دیں گے؟ تم نے رسول اللہ کے صحابہ کو کیا سمجھا ہے؟ تم نے رسول اللہ کے یاروں کو کیا سمجھا ہے؟ اپنی حیثیت تو دیکھ، اپنا لیول تو دیکھ، اپنا مرتبہ تو دیکھ۔ تو احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور صحابہ آدھی مٹھ جو کی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، دعا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے
آدھی مٹھ جو خرچ کرنے والے کی شان کو پا سکتا، ان کو گالیاں دیتے، ان پر تبرہ کرتے، ان پہ کیچڑ اچھا، اور پھر مجھے معاف کر دینا، تنقید کے لیے بھی اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، فیصلہ آبادیوں اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جو رب کا انتخاب ہے، جو بولو ذرا، جو رب کا انتخاب ہے، اور جو محمد الرسول اللہ کا انتخاب ہے، اور آگے بڑھ کے کہوں جو علی المرتضیٰ کا انتخاب ہے رضی اللہ تعالی، جانتے ہو کون ہے؟ کون ہے؟ سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اس نے کہا عمر میں 3 لفظ ہیں، عمر میں کتنے لفظ ہیں؟ عین، میم، را، کتنے لفظ ہیں؟ 3۔ اس نے کہا کبھی اس لفظ پہ غور، ایک ایک لفظ پہ غور تو کر، جب تو ایک ایک لفظ پہ غور کرے گا، عمر کی را تمہیں رب سے ملائے گی، عمر کی میم تمہیں محمد سے ملائے گی، اور عمر کی عین تمہیں علی سے ملائے گی۔ تو نے کیا سمجھا ہے اصحاب رسول کو؟ تو نے کیا جانا ہے نبی کے دیوانوں اور پروانوں کو؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، جس کو تو گالیاں سب سے زیادہ دیتا ہے نا، اس نبی کے دیوانے کو یہ اعزاز حاصل ہے، سیدنا جناب ابو بکر سے لے کر آخری صحابی ابو طفیل تک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سارے صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں، سارے رسول اللہ کے مرید ہیں، اور جناب عمر اکیلے جناب محمد کے مراد ہیں، وہ مراد رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ آج جس کو تو گالیاں دیتا ہے، سارے صحابہ اپنی مرضی سے اللہ کی توفیق سے دارہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ عمر واحد صحابی ہے جس کو آمینہ کے لال نے رب سے مانگ کے لیا ہے، اللہ سے دعا کر کے لیا، اللہ سے التجا کر کے لیا، اور جس کو رب سے مانگ کے لیا گیا، جس کو رب سے دعا کر کے لیا گیا، تو اس کو مومن ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، تو اس کو مسلمان ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کائنات کا امام کھڑا ہے، ساری کائنات کا سردار کھڑا ہے، ہاتھ یوں آسمان والے کے سامنے بلند کر کے کہہ رہا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ اللہ اگر تو چاہتا ہے اسلام کو تقویت ملے، اگر تو چاہتا ہے اسلام کو عزت ملے، اگر تو چاہتا ہے اسلام کو غلبہ ملے، اے میرے پروردگار پھر خطاب کا بیٹا عمر مجھے عطا کر دے۔ ذرا صحیح البخاری کے الفاظ کی طرف غور کیجئے، صحیح البخاری کے اوراق پر نگاہ مار کے دیکھیے، کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے، رسول ہاشمی کیا فرما رہا ہے، پیغمبر کائنات کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام، اے
اے اللہ اگر تو چاہتا ہے اسلام کو غلبہ ملے، قوت ملے، عزت ملے، اللہ مجھے کس کو عطا کر دے؟ بولو عمر، مجھے عمر عطا کر دے۔ حیرانگی کی بات ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، اس کو گالی دیتے ہو، اس کو برا کہتے ہو، اس پہ تنقید کرتے ہو، اس پہ کیچڑ اچھالتے ہو۔ صحابہ ایمان کو قبول کریں تو انہیں عزت ملتی ہے اسلام کی وجہ سے، تابعین اسلام قبول کریں تو انہیں اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے، تبع تابعین ان کو اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے، ائمہ دین ہوں، مجتہدین ہوں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، محققین ہوں، ہاں مفکرین ہوں، مؤلفین ہوں، مؤرخین ہوں، اور لوگوں رب ذوالجلال کی قسم ہے، عابدین ہو، زاہدین ہو، صابرین ہو، شاکرین ہو، علماء ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، اسفیاء ہوں، شرفاء ہوں، فضلاء ہوں، امراء ہوں، زعماء ہوں، اور کوئی بھی ہو جو اسلام کو قبول کرے گا اسلام کی وجہ سے اسے عزت ملے گی۔ عمر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، اور تو اسلام قبول کرے گا تو تیری وجہ سے اسلام کو عزت ملے گی، تیری وجہ سے اسلام کو۔ کس نے کہا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا، کائنات کے رہبر نے کہا، کائنات کے رہنما نے کہا، کائنات کے پیشوا نے کہا۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی مفتی کی بات نہیں، کسی خطیب کی بات نہیں، کسی ادیب کی بات نہیں، کسی حسیب کی بات نہیں، کسی لبیب کی بات نہیں، اور یہ بات بھی ہے تو آمنہ کے لال جناب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی عظمتوں کا مالک نبی کا یہ دیوانہ اور پروانہ، تو اس کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس کو مومن و مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب آیا دارہ اسلام میں داخل ہوا، آسمان والے نے کہا مدینے والے بول کے بتا اب دنیا کو، یہ آ گیا ہے، یہ جلوہ گر ہو گیا ہے، یہ تشریف لے آیا ہے۔ اللہ کیا کہوں گا؟ بول ان اللہ جعل الحق علی لسانہ و قلبہ۔ اے میرے محبوب دنیا کو بول کے بتا، یہ جو آیا ہے اس شان سے آیا ہے، اس تاج سے آیا ہے، اس عظمت سے آیا ہے، اس رفعت سے آیا ہے، اس معرفت و بلندی سے آیا ہے کہ اللہ نے اس کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا۔ اس کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ اس کی تیرے نزدیک کیا عزت و عظمت ہے؟ تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور اہل حدیثوں، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال کے گھر خالی دامن گھر لوٹ جاتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں حوض کوثر پر جہاں آمنہ کا لال کھڑا ہوگا، اس کی دائیں جانب ابو بکر ہوگا، بائیں جانب عمر ابن خطاب ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر رحمت کائنات نے پوچھ لیا حوض کوثر کا جام پینے کے لیے آنے والے، بتا تیری موجودگی میں میرے ابو بکر و عمر کو گالیاں دی جاتی رہی، تو کیا کرتا رہا ہے؟
آج حوضے کوثر کا جام پینے کے لیے آ گیا ہے. بتا عمر کے ایمان کے کیڑے نکالے جاتے رہے، تو کیا کرتا رہا؟ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ ہمیں فرصت ہی نہیں تھی، کام کاج میں اتنے مشغول اور مصروف تھے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اور سوچ اگر وہاں رحمت کائنات کی زبان سے یہ نکل گیا، جا دنیا میں تو نے میرے صدیق و فاروق کا خیال نہیں کیا، آج میں تیرا خیال نہیں. کدھر جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ مجھے سوچ کے بتا، کدھر جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ اس کو گالیاں دیتے ہو جس کے بارے میں کائنات کا امام بتا کے گیا ہے، کائنات کا امام کہہ کے گیا، کائنات کا امام فرما کے گیا. اور لوگو، یہ عمر جو اللہ نے میں محمد کو عطا کیا ہے، یہ اتنا بہادر ہے، اتنا جری ہے، اتنا قوی ہے، یہ اتنا روب والا ہے. امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. اور انسانوں سے انسان تو ڈرا ہی کرتے ہیں، کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، لیکن عمر تیری عظمت کو سلام. کائنات کے امام نے گواہی دی، جامعہ ترمذی پڑھ کے دیکھ، گواہی دی. کائنات کے امام نے کہا، لوگوں میرا عمر وہ ہے، ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. کیسر و کسرا کی سپر طاقتوں نے تو لرزہ بر اندام ہونا ہی ہونا تھا، انہوں نے تو خوف زدہ ہونا ہی ہونا تھا، لیکن سنو، میرا عمر تو وہ ہے جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، اور جس کا روب شیطان پر بھی ہے. اور اتنا روب ہے، کائنات کے امام نے کہا جس رستے سے عمر گزر رہا ہو، شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، عمر کو دیکھ کے وہ رستہ ہی بدل لیتا ہے. اس عمر کو گالیاں دیتے ہو، اس عمر پہ تنقید کرتے ہو. او بادشاہو، دیکھو جی، یہ اہل بیت کا احترام نہیں کرتے تھے. وجہ انات کیا ہے؟ پوچھو ان سے، ڈھونڈو، تلاش کرو، دیکھو وجہ انات کیا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا، پھر تمہیں علم ہوگا، پھر تمہیں خبر ہوگی. ہم نے وجہ انات کو ڈھونڈا، ہمیں جواب ملا، جناب اہل بیت کا احترام نہیں کرتے تھے. ہم نے کہا کس نے کہا ہے، کہاں لکھا ہے، ہمیں بھی بتا دو. ہم نے کہا آؤ تمہیں بتائیں، یہ اہل بیت کا احترام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یہ اہل بیت کی عزت و عظمت کو تسلیم کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یہ اہل بیت کی شان و شوکت کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اٹھا امام صحابی کی اعلام النبلا، کائنات کے امام، کائنات کے رہبر، کائنات کے پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے عمر کی محبت دیکھ، عمر کا پیار دیکھ، عمر کی الفت دیکھ. جناب عمر ابن خطاب اپنے ساتھیوں سمیت سواری پہ سوار ہو کے کسی کام کے لیے مدینے سے باہر نکلے. لشکر جا رہا ہے، فوجی ساتھ ہیں، جا رہے ہیں. کیا ہوا؟ اچانک لشکر کو رکنے کا حکم دیا. لشکر رک گیا، سواریاں رک گئی. جناب عمر ابن خطاب فوراً سواری سے نیچے اتر آئے.
ساتھی بھی نیچے اترا ہے. امیر المومنین خیریت ہے؟ خیر تو ہے. آپ سواری سے نیچے اتر آئے, آپ نے سواری روک دی. یہ ہے عمر ابن خطاب, اس کو گالیاں دیتے ہو. یہ ہے عمر ابن خطاب, اس کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو. کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ عمر ابن خطاب فرماتے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ سامنے دیکھو. سامنے سے نبی کے چچا عباس آ رہے ہیں, اور میں عباس کے احترام میں اپنی سواری سے نیچے اتر گیا. ظالموں, پورا پہ گنڈا کرتے ہو, لوگوں کو جھوٹ بتلاتے ہو, لوگوں کو من گھڑت باتیں سناتے ہو. یہ عظمت و فضیلت کی باتیں کیوں نہیں بتاتے ہو؟ یہ باتیں کیوں نہیں سمجھاتے ہو؟ ساتھیوں کو بھی روکا, خود بھی رکے, ساتھی بھی سواری سے اترے, خود بھی سواری سے اترے. کس لیے؟ کہ سامنے سے حضرت عباس تشریف لا رہے ہیں, نبی کے چچا آ رہے ہیں, ان کے احترام میں سواری سے اترے. وہ کہتا ہے احترام نہیں کرتے تھے. اٹھا امام صحابی کی علام النبلا. یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی. امیر المومنین نے فیصلہ کیا لوگوں کو وظائف دیے جائیں, لوگوں کا وظیفہ مقرر کیا جائے. کاتب کو بلایا, کہا آؤ لوگوں کی لسٹ تیار کرو, لوگوں کے نام لکھو, کس کس کو وظیفہ دینا ہے, کس کس کو وظیفہ ملنا ہے. کاتب نے نام تحریر کرنے شروع کیے, نام لکھنے شروع کیے. امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کاتب کو روک دیا, رک جاؤ. ڈر گیا. امیر المومنین کیا ہوا ہے؟ امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا سنو, آیت نام تحریر کرنا شروع کرنا ہے, نام لکھنے کا آغاز کرنا ہے تو نبی کے اہل بیت سے کرو, نبی کے اہل بیت سے کرو. تو کہتا ہے احترام نہیں کرتے تھے, تو کہتا ہے عزت نہیں کرتے تھے, تو کہتا ہے اہل بیت کو اہمیت کوئی نہیں دیتے تھے. کاتب کو روکا, کہا رکو, لسٹ بنانے کا آغاز کرنا ہے تو کس سے؟ اہل بیت سے. یہ کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو؟ یہ کیوں نہیں سناتے ہو لوگوں کو؟ جھوٹ بتلاتے ہو لوگوں کو, غلط موضوع اور من گھڑت باتیں سناتے ہو لوگوں کو. اور یہیں پہ بس نہیں, پھر سب سے پہلے اہل بیت کے نام درج کیے گئے, لکھے گئے. اب کہا ان کے آگے وظیفے لکھو, ان کے آگے وظیفے لکھو. سب سے پہلے حضرت علی کے نام کے آگے 5000 درہم لکھا گیا. کہا بڑوں کا یہ وظیفہ ہے, بچوں کا یہ وظیفہ ہے. اب علی کے آگے نام ہے حسن کا, حسین کا. علی کا وظیفہ کتنا لکھوایا؟ 5000. آگے نام ہے حسن اور حسین کا. کہا لکھو. کہا یہ تو بچے ہیں, بچوں کا تو آدھا ہے نا. کہا نہیں, حسن اور حسین کا بھی علی کے برابر لکھو. حسن اور حسین کا بھی علی کے.
قرآن نے ایسے ہی تو نہیں کہا رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ ان کے نزدیک دیکھو جناب محمد الرسول اللہ کے اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کے نزدیک رسول اللہ کے گھرانے کی قدر و منزلت کیا ہے۔ تیرا جب جی چاہتا ہے نبی کے گھرانے میں جس کو جی چاہتا ہے گالی دینی شروع کر دیتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے ایمان کے کیڑے نکالنے شروع کر دیتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے تو رگیدنا شروع کر دیتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اہل حدیث و اہل سنت خوش ہو جاؤ، آج تمہارے اکابر کی قربانیاں رنگ لے آئی ہے۔ پاکستان کے اندر سینٹ سے یہ بل منظور ہو چکا ہے، اب صحابہ پہ بھونکنے والے کو، صحابہ پہ تنقید کرنے والے کو، صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں کو کائنات کا کوئی شخص سزا سے بچا سکتا نہیں، بچا سکتا۔ انشاءاللہ اب گرفت ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ آج سوئے ہوئے وہابیوں بولو اب گرفت، سارے کہو اب گرفت ہوگی۔ کب؟ جب آپ بیدار ہوں گے، جب آپ میدان عمل میں نکلیں گے، جب آپ آوازائے حق بلند کریں گے، جب آپ اپنے مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی ظہیر کی طرح جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھیں گے اور گلی گلی صحابہ کی عظمت کے گن گائیں گے، محمد کی ختم نبوت کے پرچم لہرائیں گے۔ لہراؤ گے؟ کیا حدیث علامہ طارق محمود یزدانی، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ اگر تم چاہتے ہو دشمنان صحابہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا جائے تو آؤ جمعیت اہل حدیث کے قدموں سے قدم ملا کے احسان الہی ظہیر کے فرزند ارجمند علامہ شام الہی ظہیر کے قدموں سے قدم ملا کے میدان عمل میں نکل آؤ۔ دنیا کو بتا دو یا تو ہم علامہ ظہیر کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، یا صحابہ کی عظمت کے پرچم لہرا کے جائیں گے۔ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تیار ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کون ہے؟ کیا کہا؟ کہا علی کے آگے حسن کا اور حسین کا وظیفہ بھی علی کے برابر رکھا۔ کیا ہوا؟ اعتراض کرنے والا کوئی غیر نہیں تھا، اپنا ہی بیٹا کھڑا ہو گیا، اپنے ہی بیٹے عبداللہ نے اعتراض کر دیا۔ کیا کہا تھا؟ بابا میرا وظیفہ کم، حسن حسین کا زیادہ۔ بابا کیوں؟ میں جس وقت میدان بدر میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کر رہا تھا، حسن اور حسین اس وقت پیدا ہوئے، میرا وظیفہ تھوڑا، حسنین کریمین کا وظیفہ زیادہ۔ کیوں؟ ہائے عمر تیری عظمت کو سلام، ہم نے اہل بیت کا احترام بھی سیکھا، یا ابو بکر سے سیکھا ہے یا جناب عمر سے سیکھا رضی اللہ تعالی عنہم۔ آج جن کو سب سے زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جن کو سب سے زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں، ہم نے ان سے
اہل بیت کا ادب و احترام سیکھا۔ کیا جواب دیا تھا؟ جناب عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے کو کہا اچھا تو حسن اور حسین کے برابر وظیفہ پانا چاہتا ہے؟ جی بابا، میری بھی بڑی محنت ہے، میری بھی بڑی تگ و دو ہے، میری بھی بڑی جد و جہد ہے، میری بھی بڑی سعی ہے، میری بھی بڑی کوشش ہے، مجھے بھی تو ان کے برابر دیا جائے۔ عمر نے کہا بیٹا اگر حسنین کریمین کے برابر وظیفہ پانا چاہتا ہے تو جا پہلے حسین کے بابا جیسا بابا تو لا کے دکھا۔ اگر تو ان کے برابر وظیفہ پانا چاہتا ہے تو حسنین کریمین کی ماں جیسی ماں تو لا کے دکھا، اور تو ان کے برابر وظیفہ پانا چاہتا ہے تو حسنین کریمین کے نانا جیسا اپنا نانا تو لا کے دکھا، پھر تو بھی اتنا وظیفہ لے لے۔ میں ان کو بچہ کر کے، میں ان کو خوبصورت اور حسین و جمیل سمجھ کے وظیفہ نہیں دے رہا اتنا، میں تو ان کو رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہونے کی وجہ سے دے رہا ہوں، رسول اللہ کی قرابت داری کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ سوچو، غور و فکر کرو، جناب عمر ابن خطاب کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ آج جلسے عظمت صحابہ و اہل بیت اسی لیے منعقد کیے جا رہے ہیں، گلی گلی ان کا انعقاد اسی لیے کیا جا رہا ہے، لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے، حقیقت سے آشنا کیا جائے، سچ سے لوگوں کو متنبع کیا جائے۔ انشاءاللہ اہل حدیث گلی گلی صحابہ کی عظمت کا پیغام پہنچا کے چھوڑیں گے، صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ تیار ہو؟ اب بولو تیار ہو؟ کائنات کے امام جناب محمد، ہائے عمر تیری عظمت کو سلام، تو نے کیا سبق پڑھا دیا ہے ہمیں؟ یہ مسجد نبوی ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے غربا مساکین میں جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینے کے لوگوں میں کپڑے تقسیم کر رہے ہیں، ان کو سوٹ مہیا کر رہے ہیں، سوٹ دیتے دیتے ابھی کپڑے تقسیم کر رہے تھے، سامنے حسنین کریمین آ گئے۔ حسنین کریمین کے آنے کے بعد رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہما سامنے آئے، اب ہاتھ میں سوٹ پکڑا ہوا ہے، ایک نظر سوٹ پہ ڈالتے ہیں اور ایک نظر حسنین کریمین کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، اور دونوں کو دیکھ کر کبھی سوٹ کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کے حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں اور یہ نبی کے نواسے اتنے خوبصورت ہیں، یہ سوٹ اتنے خوبصورت نہیں کہ ان کو دیے جائیں۔ قاصد کو روانہ کیا، جاؤ یمن سے خوبصورت سوٹ لے کے آؤ ان کے لیے، اور خوبصورت سوٹ منگوائے، پھر مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے پھر کہا آؤ لوگو، میں اہل بیت سے تمہیں محبت بتانا چاہتا ہوں، میں اہل بیت سے اپنا پیار تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ خوبصورت سوٹ پکڑ کے حسنین کریمین کو بلا کے خوبصورت لباس پہنا کے کہا جاؤ، چلے جاؤ، تمہارے جسموں پہ خوبصورت لباس دیکھ کے عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، عمر خوش ہو گیا ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عمر تو وہ ہے الا نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر، تم عمر کو نہیں جانتی،
تم عمر کو نہیں جانتے، تم عمر کو نہیں پہچانتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تمہیں بتاتی ہوں عمر وہ ہے، اور لوگو قرآن آتا تو میرے سرتاج کے قلب اطہر پہ تھا، میرا محبوب جہاں ہوتا قرآن وہیں آتا، نبی مکان میں تھا قرآن مکان میں آیا، نبی دکان میں تھا قرآن دکان میں آیا، نبی بازار میں تھا قرآن بازار میں آیا، نبی غار میں تھا قرآن غار میں آیا، نبی صبر میں تھا قرآن صبر میں آیا، نبی حضر میں تھا قرآن حضر میں آیا، اور دنیا والوں نبی مکے میں تھا قرآن مکے میں آیا، نبی بدر میں تھا قرآن بدر میں آیا، نبی احد میں تھا قرآن احد میں آیا، نبی حنین میں تھا قرآن حنین میں آیا، نبی خندق میں تھا قرآن خندق میں آیا، نبی تبوک میں تھا قرآن تبوک میں آیا، نبی مسجد میں تھا قرآن مسجد میں آیا، نبی حجرے میں تھا قرآن حجرے میں آیا، اور نبی عائشہ کے بستر پہ تھا قرآن عائشہ کے بستر پہ آیا۔ لیکن قربان جاؤں ماں کیا کہتی ہے، الا نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر۔ لوگوں قرآن آتا تو ہمارے گھر میں تھا، آتا تو رحمت کائنات کے قلب اطہر پہ تھا، آتا عمر کی رائے سے تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ، زندہ باد، مقام صحابہ، شان قرآن، مقام قرآن، نعرہ تکبیر۔ تمہیں کیا معلوم ہے کون ہے عمر؟ جا عمر کا پوچھنا ہے، کسی ذاکر سے نہ پوچھ، کسی مولوی سے نہ پوچھ، کسی مفتی سے نہ پوچھ، کسی چھوٹے اور بڑے سے نہ پوچھ، آمینہ کے لال سے پوچھ۔ آمینہ کا لال بولا، رسول ہاشمی بولا، ہائے امام الانبیاء بولا، حبیب خدا بولا، محبوب کبریا بولا، خیر الورا بولا، صدر العلا بولا، شمس الضحیٰ بولا، بدر الدجا بولا، مصدر مہر و وفا بولا، سب چشمہ صبر و رضا بولا۔ فیصل آبادیو کیا پوچھتے ہو؟ آمینہ کا لال بولا، عبداللہ کا در یتیم بولا، شیما کا ویر بولا، ان وہابیوں کا پیر بولا۔ اس نے کیا کہا؟ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں عمر کون ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب۔ میں تمہیں کہتا ہوں میں ختم نبوت کے دروازے کو مکفل کرایا ہوں، ختم نبوت کے دروازے کو تالا لگایا ہوں، ختم نبوت کا دروازہ بند کرایا ہوں۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن سنو، اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا، کسی کو پیغمبر بنانا ہوتا، کسی کو رسول بنانا ہوتا، تو عرش والا میرے بعد کسی کو رسول بناتا تو عمر ابن خطاب کو بناتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے عمر کون ہے؟ میرے بھائی معاویہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا۔ سنو کون ہے عمر۔ میرا عقیدہ ہے آسمان والے نے قرآن میں کہہ دیا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کوئی شک کے تو نہیں؟ پھر بول دے کیوں نہیں؟ نبی کے سارے صحابہ، ابو بکر کی الف سے لے کے معاویہ کی یا تک سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جو ان کو جنتی نہیں مانتا میں ان کو مومن نہیں مانتا، میں ان کو مسلمان۔ عرش والے نے کہہ دیا، مدینے والے نے کہہ دیا ہے۔ کیا کہا تھا عرش والے نے؟ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ۔ عشرہ مبشرہ کے نام لے کر کہا سارے جنتی ہیں، عمر بھی جنتی ہیں، ابو بکر بھی جنتی ہیں، اور لوگو عثمان بھی جنتی ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے علی بھی جنتی ہیں، نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں،
फैसला आबाद की सरजमीन पे एक बात कह के जा रहा हूं, और सारे नबी के सहाबा जन्नती है, लेकिन उमर के जन्नती होने में फर्क है। उमर के जन्नती होने में, ऊंची बोलो, उमर के जन्नती होने में, ये सबक याद कर लो, ये पैगाम याद कर लो, ये आवाजा लिख लो, ये नकारा लिख लो, ये सदा लिख लो, ये पुकार लिख लो, ये आवाजा और नकारा लिख लो। सारे सहाबा जन्नती हैं, उमर के जन्नती होने में फर्क बताऊं क्या है? कायनात के इमाम ने कहा था, काला दखलतुल जन्नह फअबसरतु कसरन कुल्तु लिमन हाजा कालू ले उमर इब्नुल खत्ताब। और लोगों, नबी ने सारे सहाबा को कहा तुम जन्नती हो, लेकिन उमर के जन्नती होने में फर्क ये है कि उमर वो जन्नती है जिसका जन्नत में महल जनाबे मोहम्मद अपनी आंखों से देख के आए हैं। उमर वो जन्नती है जिसके जन्नती होने का कोई शक बाकी नहीं है। रसूलुल्लाह अपनी आंखों से देख के आए। मेराज पे गए थे, नबी कायनात ने जाके जन्नत की सैर की थी, और जन्नत में एक खूबसूरत महल और खूबसूरत बंगला देख के कहा, जिब्रील ये किसका है? कुल तो लिमन हाजा, ये किसका है? जिब्रील ने कहा था, कालू ले उमर इब्नुल खत्ताब। महबूब, ये आपके दीवाने और परवाने उमर इब्ने खत्ताब का महल है, और जिसका महल नबी अपनी आंखों से देख के आए, तू उसके ईमान के कीड़े निकालता है, तू उसको मोमिन नहीं मानता। फिर मुझे कहने दो, कह दूं? देव चुप करके कह दूं? उमर को मोमिन न मानने वालों, तेरे कहन नाल कुछ भी नहीं होना, कि उमर मोमिन नहीं, तेरे कहन नाल कुछ भी नहीं होना। तू इत्थे भी रोना, तू ओथे भी रोना, तेरे जे मुसलमान लखा हजारा, मैं सहाबा दे पैरां दी जुत्तियां तू वारा, जे उन्हां दे सीने च ईमान कोई नहीं, खुदा दी कसम फिर दुनिया ते मुसलमान ही कोई नहीं। आखिर दावा जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाहुम्मा ज़ुआमा हो और कोई भी हो जो इस्लाम को कबूल करेगा, इस्लाम की वजह से उसे इज्जत मिलेगी। उमर तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, और तू इस्लाम कबूल करेगा तो तेरी वजह से इस्लाम को इज्जत मिलेगी। तेरी वजह से इस्लाम को किसने कहा है? कायनात के इमाम ने कहा, कायनात के रहबर ने कहा, कायनात के रहनुमा ने कहा, कायनात के पेशवा ने कहा। यह किसी मौलवी की बात नहीं, किसी मुफ्ती की बात नहीं, किसी खतीब की बात नहीं, किसी अदीब की बात नहीं, किसी हसीब की बात नहीं, किसी लबीब की बात नहीं। और ये बात भी है तो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी अजमतों का मालिक नबी का ये दीवाना और परवाना, तू इसको मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं, तू इसको मोमिन और मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। और जब आया दारा इस्लाम में दाखिल हुआ, आसमान वाले ने कहा, मदीने वाले बोल के बता अब दुनिया को, ये आ गया है, ये जलवागर हो गया है।